اس پر بھی انہیں اعتماد میں اور پاکستان کا نقطہ نظر ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بائیلیٹرل کوآپریشن ہے اس کا ایک بہت بڑا جز اور حصہ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ انرجی کوآپریشن ہے۔ چنانچہ انرجی کوآپریشن پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ کئی پروجیکٹس ہیں انرجی کے، لیکن ایٹ دیٹ لیول جو زیادہ فوکس کیا گیا وہ ہے ہمارا، جس کو پہلے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کہتے تھے اور پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن سے وہ آج پہچانی جاتی ہے۔ اس پر تبادلہ خیال ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے ٹیلی فون پر بھی صدر پیوٹن سے پہلے بات کی تھی، اور اپنی نشست میں بھی جو ان کی کنسرن ہے آف اے رائزنگ ٹرینڈ آف اسلاموفوبیا، اس پر بھی انہوں نے تبادلہ خیال کیا۔ اس نشست کے بعد اور آبویسلی لنچ بھی تھا، اس نشست کے بعد پھر ہم واپس ہوٹل لوٹے، اور ہوٹل میں جو ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں الیگزینڈر نوواک، وہ تشریف لائے۔ ان کے ہمراہ ان کے منسٹر آف انرجی تھے، اور جو اب کو چیئر کرتے ہیں جو ہمارا انٹر گورنمنٹل کمیشن ہے، جس میں ہمارے جتنی اکنامک ہمارے ایشوز ہیں اس کا ایک فورم طے ہے، اور اس فورم پر ہمارے اکنامک ایشوز طے اور ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور سینئر آفیشلز بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس میں ہم نے جو ڈسکشنز کی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ہمارا فوکس رہا بائیلیٹرل ٹریڈ پر، ہمارا فوکس رہا انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز پر کہ کیا امکانات ہے یہاں اور وہاں، تو اس پر ایکسچینج ہوا۔ ہمارا فوکس رہا، جیسے میں پہلے عرض کر چکا، انرجی کوآپریشن پر، اور انرجی کوآپریشن میں ایک تو گیس پائپ لائن آ گئی نارتھ ساؤتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ذکر کیا کہ ہم روس سے گیس کی خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم انرجی ڈیفیشنٹ ملک ہیں، ہمارے ہاں گیس کا بحران رہا ہے، ہماری صنعت متاثر ہوئی ہے، ہمارے شہری متاثر ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ایک لانگ ٹرم ہمارا G2G ارینجمنٹ ہو جائے روس کے ساتھ، اور جو ازبکستان تک گیس ان کی پائپ لائن آئی ہوئی ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے وایا پاکستان، وایا افغانستان انٹو پاکستان، تاکہ ہماری فیوچرسٹک جو گیس ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہم فلفل کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ڈسکشن کی آن دی اسٹیبلشمنٹ آف اے LNG ٹرمینل ایٹ گوادر۔ اس میں بھی انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا، اور اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اس کے بعد، اس نشست کے بعد وزیر اعظم مخاطب ہوئے، اور مجھے بھی موقع ملا، اور ہمارے جو منسٹر فار کامرس ہیں انہیں بھی موقع ملا کہ وہاں ایک جو بزنس رشین اینڈ پاکستانی بزنس مین کا ایک جو وہاں ایک فورم تھا، اس سے بڑی کھل کے بات ہوئی کہ کیا اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں، اور کن کن ایریاز، اور ہم نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے جہاں ہمارا مستقبل میں ایک کوآپریٹو ارینجمنٹ ہو سکتا ہے۔ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کس طرح ہماری اس وقت تجارت کے راستے میں جو پروسیجرل باٹل نیکس ہیں ان کو رفع کیا جا سکتا ہے، تو کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ہماری جو اکنامک لنکیجز میں مشکلات ہیں، بینکنگ سسٹم میں جو مشکلات ہیں، ان پر عبور کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی ڈسکشن ہوئی۔ تو وہاں وہ جو تبادلہ خیال ہوا بہت مفید رہا، اور آپ کو جان کر یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ مارچ کے آخر میں جو ایک اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کانفرنس پاکستان منعقد کرنے جا رہا ہے، اس میں بہت سے لوگوں نے اس میں شامل ہونے کی اور پاکستان آنے کی دلچسپی کا اشارہ بھی دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ آپ نے وزیر اعظم نے، آپ نے دیکھا کہ اپنی دن کا آغاز ان کا جو ہوا وہ تھا لیئنگ اے فلورل ریتھ آن دا ٹوم آف دی ان نون سولجر۔ یہ وہ حضرات ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں جنہوں نے اپنے ملک کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔
وزیر اعظم ایئرپورٹ روانگی سے پہلے جو ماسکو کی سینٹرل ماسک ہے وہاں تشریف لے گئے اور اس کو وزٹ کیا. بہت شاندار مسجد بنائی ہے, دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. وہاں کی جو سہولیات ہیں وہ بھی دیکھنے کے قابل ہیں. اور وہاں جو گرینڈ مفتی ہیں اس مسجد کے, ان سے بھی وزیر اعظم کا تبادلہ خیال ہوا, اور انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک خطیر تعداد ہے جو رشین فیڈریشن میں مسلمانوں کی ہے, اور تقریباً 25 ملین مسلمان ہیں جو رشین فیڈریشن میں اس وقت رہائش پذیر ہیں. تو وہ بھی ایک دلچسپ ایک گفتگو تھی. آپ نے دیکھا کہ دورے کے اختتام پر, جو 2 روزہ دورہ تھا, اس کے اختتام پر دفتر خارجہ نے ایک اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے سمٹ میٹنگ کا ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے. یقیناً آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا, آپ کی نظر کے سامنے سے گزرا ہوگا. اس کی چند جو سیلینٹ فیچرز ہیں میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا اور ان کو ریٹریٹ کرنا چاہوں گا. نمبر 1, پاکستان نے ان نشستوں میں جو ہوئیں وہاں وزیر خارجہ کے ساتھ, صدر کے ساتھ, سینئر آفیشلز کے ساتھ, ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ, پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے ٹو فورج اے لانگ ٹرم ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن شپ وتھ رشیا, اس کا تفصیلی گفتگو ہوئی اور تبادلہ خیال ہوا. دوسرا, ہمارا فوکس رہا انرجی کوآپریشن. روس کے ساتھ آنے والے ادوار میں, آنے والے دنوں میں ہماری انرجی کوآپریشن کیسے بڑھائی جا سکتی ہے ہماری, اور یہ ہماری معیشت کے لیے بہت ضروری ہے. تیسری چیز, اور ہاں اس پہ یہ بھی ہوا کہ نہ صرف انرجی کوآپریشن بڑھانا ہے, جو ہمارے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہیں ان کو فاسٹ ٹریک کیسے کرنا ہے, تاکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ جو ہے وہ ہم ٹارگٹ کریں کہ وہ جلد از جلد ہو سکے. اسی طرح ہم نے تبادلہ خیال کا ہمارا فوکس رہا آن دی کنورجڈ انٹرسٹ ان افغانستان. اور یہ بڑی حوصلہ افزا چیز ہے کہ آج افغانستان میں روس کے, پاکستان کے جو سوچ کے زاویے ہیں وہ قریب تر ہیں, اور ہماری آپس میں مسلسل کنسلٹیشن ہے, کوارڈینیشن ہے. جو ان کے اسپیشل انوائے ہیں افغانستان کے, ایمبیسڈر کارلوف, جو میری میٹنگ ہوئی تھی فورن منسٹر لیوروف کے ساتھ, وہ اس میں موجود تھے. اور جو دوسری نشست ہوئی جس پہ ڈپٹی پرائم منسٹر کی اور وزیر اعظم کے جو نشست ہوئی اس میں بھی وہ موجود تھے. تو افغانستان پر ہمارا خاصا فوکس ہے, اور اس پہ ہمارے 2 آبجیکٹیوز ہیں. نمبر 1 کو جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس سے وہاں کے عوام کو کیسے بچایا جائے, اور دوسرا اکنامک میلٹ ڈاؤن جو ہے اس سے افغانستان کو کیسے محفوظ کیا جائے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہاں اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ صرف پاکستان پہ نہیں پورے اس خطے پر, اور جو افغانستان کے ہمسائے ہیں ان پر بھی ان کے اثرات نمودار ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی تبادلہ خیال کیا اور ہم نے شیئر کیا کہ انشاءاللہ مارچ کے آخر میں ایک اور نت ہونے چلی ہے جس میں مجھے دعوت دی گئی ہے, میں بھی جاؤں گا, اور اس میں روس کے وزیر خارجہ بھی تشریف لا رہے ہیں, اور وہ ہے 2 نشستیں ہوں گی اور دونوں چین میں ہوں گی. ایک ہوگی نشست آف دی امیجیٹ نیبرز آف افغانستان. یہ 6 ممالک ہیں, اس کا فورم ہے جو پاکستان نے انیشیٹ کیا تھا. اس کی 2 نشستیں ہو چکی, ایک اسلام آباد میں ہوئی, اس کا ابتدا انوگرل سیشن اسلام آباد میں ہوا, میں نے چیئر کیا. اس کی دوسری نشست تہران میں ہوئی, ایران کے وزیر خارجہ نے اس کو چیئر کیا, اور اب اس کی تیسری نشست انشاءاللہ 30 اور 31 مارچ کو چین میں ہونے چلی ہے, اور اس میں روس کو بھی دعوت دی گئی ہے. اس پر بھی ہمیں موقع ملے گا افغانستان پہ مزید بات کرنے کا.
ہماری نشستوں میں ایک اور چیز ہم نے طے کی اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وی اگریڈ کہ جو ہمارا شیئرڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا انٹرنیشنل فوراز پر، ریجنل فوراز پر، اور بالخصوص SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جس کے ہم اب ممبر ہیں، اور ہماری ممبرشپ میں چین کے ساتھ ساتھ روس نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ ہم نے ایک اور چیز پر ہم نے توجہ دی اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو اس خطے میں خاص طور پہ جنوبی ایشیا میں ہم جو ایک ریجنل امبیلنس کچھ وجوہات کی بنا پر دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ جو پاکستان کی تشویش ہے، اس پر بھی ہم نے تبادلہ خیال کیا اور ان ڈیولپمنٹس پر بھی روشنی ڈالی گئی جن ڈیولپمنٹس کی وجہ سے اس خطے کے امن و استحکام کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اس پر بھی ہماری بات ہوئی۔ اور اگلی چیز میں عرض کرتا چلوں کہ جہاں یہ سب باتیں ہوئیں وہاں وزیر اعظم کو موقع ملا، اور وزیر اعظم کو موقع ملا کہ شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس۔